قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین۔ یہی ہیں وہ لوگ جن پر یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ یہ ان فرقوں میں اور جماعتوں میں رہیں گے جو ان سے پہلے گزر گئیں جنوں اور انسانوں کی۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ پانے والے، ٹوٹا پانے والے، ذلیل ہونے والے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے متعلق کہا جا رہا ہے جو بے دین طبقہ ہے اور وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی قرآن پاک کی طرف وہ نہیں آتا۔ قرآن کو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، وہ قرآن پاک کے قریب نہیں آتا، قرآن پاک سے بھاگتا ہے، جس طرح شیر کو دیکھ کر کھوتا گدھا بھاگتا ہے۔ یہ بھی قرآن پاک میں ایک مقام پر کہا گیا۔ اس طرح وہ قرآن پاک سے نفرت کرتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل دماغ میں یہ بات پیوست ہو گئی ہے کہ قرآن پاک اختلاف ڈالتا ہے، آپس میں تنازع ڈالتا ہے، بیر ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک کے درس کو بعض لوگ قطعاً پسند نہیں کرتے۔ وہ ان کی چاہت ہے کہ اس جگہ پر کسی اور چیز کا درس دے دیا جائے، قرآن پاک کا درس نہ دیا جائے۔ قرآن پاک اختلاف ختم کرنے والی کتاب ہے، جھگڑے ختم کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے ذریعے اللہ پاک نے جو حقیقی راہ ہے وہ ظاہر فرمائی ہے، اور فرمایا اے میرے محبوب اتبع لما یوحیٰ، جو وحی آئی ہے نا آپ کی طرف قرآن کی صورت میں، آپ نے صرف اس کے پیچھے رہنا ہے، اس کی تابع داری کرنا ہے۔ اتل ما اوحی الیک، آپ نے صرف اس کی تلاوت کرنی ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جو بندہ وعید سے ڈرنا چاہے آپ نے اس کے سامنے قرآن پاک ہی پیش کرنا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی شاہد ہے کہ آپ جب بھی واعظ فرماتے، گفتگو فرماتے، قرآن پاک کے ذریعے فرماتے۔ یہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے نمازوں کی رکعات میں تعلیم شریعت کے موافق اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگا، کتنی دفعہ ہم نے سوال کیا، ہر رکعت میں یہ ہمارا سوال رہا۔ اللہ کریم نے جو انداز بیان کیا اس میں پتہ کیا کہا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، لا ریب فیہ ھدی، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر شک نہیں اور ہے یہ نیری ہدایت۔ یعنی کوئی انداز یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جو بار بار مانگ رہے ہو اہدنا اہدنا اہدنا، اللہ ہمیں سیدھی راہ دے دے۔ رب کریم نے ساتھ ہی سورۃ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی فرما دیا کہ ہدا، جس ہدایت کو مانگ رہے ہو وہ یہ ہدایت قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک ہے
ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، 15ویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ جو تمہیں ہدایت دینے والی چیزیں ہیں ان میں سب سے مضبوط طاقتور جو چیز تمہیں ہدایت پر رکھ سکتی ہے وہ ہے ان ھذا القرآن، یہ قرآن پاک ہے جو تمہیں ہدایت پر مستحکم کر سکتا ہے، مضبوط رکھ سکتا ہے۔ اور ایک مقام پر انداز بڑا پیارا رکھا، سورۃ الکہف کے شروع میں رب کریم نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے خاص بندے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری، ولم یجعل لہ عوجا۔ اے لوگوں، دنیا میں جتنی کتابیں ہیں سب میں ٹیڑھ پن ہو سکتا ہے، سب میں ٹیڑھ پن ہو سکتا ہے اور سب میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ لم یجعل لہ عوجا، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں کوئی اگڑائی نہیں، کوئی ٹیڑھ پن نہیں۔ قیما، فرمایا نئی اعتبار کو جڑ کر دیکھ لو، تمہارے اندر جو ٹیڑھ پن کے چکر ہیں نا، تمہارے اندر جو امراض ہیں نا، امراض بیماریاں ہیں، ذہنی، دماغی، دلی، جو عجیب عجیب طرح کی گندگیاں ہیں نا، فرمایا نئی اعتبار تو قرآن کی طرف آ کر دیکھ لو، قیما، یہ تمہیں بھی بالکل سیدھا کر دے گا، یہ تمہاری وہ بیماریاں ساریاں کیا کر دے گا، ختم کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا قیما، بے شک یہاں قریب آ کر دیکھ لو، یہ قرآن پاک کی وصف ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں یہ بات کہی گئی کہ سب سے شرارتی قوم، جن کی سرشت اور عادت میں شرارت رکھ دی گئی ہے، عادتی طور پر جو لوگ شرارتی قوم کہلاتے ہیں وہ جنات ہیں۔ کیا قرآن پاک نے نہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی تلاوت فجر کی نماز میں کر رہے تھے، نصیبین کے جنوں کی جماعت کا گزر ہوا تھا جو عربی لغت کو جانتے سمجھتے تھے، جیسے انہوں نے قرآن پاک سنا، پتہ کیا کہنے لگے؟ کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں سنی، صرف قرآن پاک کی چند آیات تلاوت کے طور پر حضرت علیہ السلام کی زبان پاک سے سنی۔ قرآن کہتا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، کہہ دے میرے نبی میری طرف وحی آئی ہے، ایک نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے سن لیا ہے قرآن پاک۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑی عجیب و غریب ہم نے کتاب قرآن سنا ہے آج، یہدی الی الرشد، اور جو شروع میں لفظ آیا ہدا، یہ وہ قرآن ہے جو بندے کو رہنمائی کرتا ہے سیدھی راہ کی، یہ سیدھی راہ پہ لاتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم اس پر یقین کر چکے ہیں، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم آئندہ کے بعد اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وہ شرک سے صرف وہ بچے گا جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قرآن پاک کے ساتھ ہے۔ جو قرآن پاک سے ہٹا ہوا ہے اور وہ شرک سے بچ جائے، یہ ناممکن سی بات ہے، مشکل سی بات ہے۔ اگر شرک سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق قرآن پاک کے ساتھ گہرا کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن پاک ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ سچا سچا ہے، بالکل برحق ہے۔ اللہ پاک نے ان میں جو واقعات بیان کیے وہ نصیحت کے لیے ہیں، اور ان واقعات میں حکمتیں موجود ہیں، دانائیاں موجود ہیں، اور ہدایت کا سامان موجود ہے۔ فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ ھذا اساطیر الاولین، وہ چھوڑو یار، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے، اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ سورۃ یوسف ہے، اس میں صرف یوسف کی کہانی ہے، اور یوسف علیہ السلام اور یعقوب کا قصہ ہے۔ اور اس میں کیا ہے جی، ایک بندہ، بہت پہلے کی بات ہے، یہاں ہماری مسجد میں
تو صورت یوسف کے بارے میں اس نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ صورت یوسف یہ تو صرف ایک قصہ کہانی کی بات ہے، اس سے زائد تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ غور و تدبر کر لیں، 500 سے زیادہ مسائل شریعت کے اللہ نے صورت یوسف میں بیان فرمائے، 500 سے زائد مسائل۔ میرا بھائی اس میں فہم چاہیے۔ حضرت علی کے بارے میں موجود ہے، بخاری کی روایت ہے کہ حضرت علی قرآن پاک جب بیان فرماتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کے اہم نکات قرآن کے اندر سے نکال کر لوگوں کے سامنے رکھتے۔ ایک بندہ کہنے لگا اے علی، کیا آپ کو نبی مکرم نے کوئی الگ بھی علم دیا تھا جو لوگوں کے پاس نہیں ہے، وہ صرف آپ کے پاس ہے، اور افراد کے پاس وہ علم نظر نہیں آتا، صرف آپ کے پاس وہ علم نظر آتا ہے؟ یہ بات مشہور تھی کہ شاید اہل بیت کے پاس کوئی الگ طرح کا علم ہے۔ بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام بخاری ایک سے زائد جگہ پر یہ حدیث پاک لائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، ہمارے پاس کوئی الگ علم نہیں، وہی علم ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، الا تفہیما فی القرآن۔ ہاں، میرے پاس ایک اور بھی علم ہے، وہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا علم ہے۔ یہ قرآن پاک ہی، لیکن اللہ نے مجھے علم دیا ہے قرآن پاک کی تفہیم کا، قرآن پاک کی سمجھ کا۔ حضرت علی ان آیات سے مسائل بیان کرتے، ان آیات سے اپنے نکتے نکات بیان فرماتے، اور ایک دن تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا، فرمایا لوگوں، قرآن پاک کا ایسا فہم اللہ کریم نے میں علی کو عطا کیا ہے کہ اگر میں صرف سورۃ الفاتحہ کی تشریح و تفسیر میں لگ جاؤں، مجھے یقین ہے کہ 10 اونٹ بوجھ کے سورۃ فاتحہ کے لکھے ہوئے ورقوں کے میں تیار کر دوں۔ صرف سورۃ الفاتحہ میں اللہ نے اتنا علم چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک گہرا سمندر ہے، اور انتہائی گہرا سمندر ہے۔ یہاں تو گوتے لگا لگا کر موتی لینے پڑتے ہیں، اور موتی یہاں سے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑا عظیم سمندر ہے قرآن مقدس، لیکن اس کو نظر چاہیے دیکھنے والی، اس کو تدبر کرنے والی عقل اور دل چاہیے سوچنے والا، تب جا کر یہ قرآن پاک آتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، قرآن پاک ان کا بھی تذکرہ کرتا ہے، قرآن پاک ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر، کچھ ایسے افراد ہیں جب آپ ان کے سامنے ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نا، ان کے سامنے قرآن پاک بیان کرتے ہیں، قرآن پاک کا ذکر کرتے ہیں، تو فرمایا کچھ ایسے افراد بھی ہیں آپ کے سننے والے سامعین میں، جب آپ ان کے سامنے قرآن پاک ذکر کرتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، جو حقیقتاً آخرت میں پورا ایمان یقین نہیں رکھتے، آپ کے اور ان کے درمیان میں ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں لیکن درمیان میں ایک پردہ ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، فرمایا ہم ان کے دلوں پر ایک ایسا اوٹ پردہ لگاتے ہیں کہ ان یفقہوہ، آپ لاکھ قرآن پڑھیں ان کے وہ قرآن پاک ان یفقہو سمجھ نہیں پائیں گے۔ فرمایا وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں پہ ہم ڈانٹ رکھ دیتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دماغ پر وہ قرآن اثر نہیں کر رہا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب قرآن پاک میں آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا تذکرہ کرتے ہیں، رب العالمین کی توحید کے نغمے بولتے ہیں، قرآن پاک کی آیات میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیتے ہیں، فرمایا وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور وہ نفرت کرتے ہوئے اپنی پیٹھوں کے پیچھے سے بھاگ جاتے ہیں، اور ان کا یہ ذہن ہے کہ بس کچھ اور ہو جائے لیکن قرآن پاک پڑھا نہ جائے۔ فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں آپ کی سامعین میں، آپ کے سننے والوں میں، وہ قرآن پاک کو پڑھنا، سننا، سمجھنا، سمجھانا پسند نہیں کرتے۔ یہ قرآن پاک صاف کہہ رہا ہے۔ فرمایا ایک کچھ طبقہ ایسا بھی ہے کہ قرآن پاک کو وہ سمجھنا پسند ہی نہیں کرتا،
اور وہ تلاوت کو پسند ہی نہیں کرتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں، سبحان اللہ، قرآن پاک طبقوں کا تذکرہ کرتا ہے نا، فرمایا کہ کچھ تو یہ ہیں جن کا ذکر ہو گیا اور جن کا نام تمہارے سامنے آ گیا، اور فرمایا کچھ ایسے افراد بھی ہیں اے میرے محبوب، جب ان کے سامنے قرآن پاک پڑھا جائے اور تلاوت کیا جائے، افہام و تفہیم کے لیے اس کا ذکر کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کو سمجھانے کے لیے ذکر کیا جائے، فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، ان کے دل دہلنے لگ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، اور ان کے اوپر جب قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھنے لگ جاتا ہے، ان کا ایمان اضافہ یعنی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ قرآن پاک کو سن سن کر اپنے اندر تازگی پیدا کرتے ہیں۔ اذا تلیت علیہم، ان پر جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ایمان بڑھتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا ان کے رب پر بھروسہ پہلے سے بھی زیادہ ہونے لگ جاتا ہے۔ فرمائے یہ قرآن پاک ہے، اے میرا پیغمبر ان کو یہ بات ارشاد فرما دو، دنیا میں جو بھی تمہارے پاس دولتیں ہیں، فرمایا ان کو جمع کر لو، جس نوعیت کی بھی دولت ہے، جس نہج کی بھی دولت ہے، اور جس جنس کی بھی دولت ہے، اور جس نوع کی بھی دولت ہے، جس پہلو کی بھی دولت ہے، یہ دولت روپے کی صورت میں ہو، کار مکان کوٹھی بنگلے کی صورت میں ہو، یا کہ اور بھی علوم کی صورت میں ہو، جتنی بھی تم اپنے پاس دولتیں رکھتے ہو، فرمایا میرے نبی ان سے یہ بات اعلانیہ طور پر یہ بات ارشاد فرما دیں اور ان کو یہ بات کہہ دیں، تاکہ یہ بات ان کے دل دماغ تک پہنچ جائے اور حجت تام ہو جائے۔ ان کو یہ بات کہہ دو کہ دنیا میں جتنی بھی تم دولتیں رکھتے ہو، جتنے بھی تم خزانے رکھتے ہو، اللہ کریم نے جو خزانہ میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن پاک کی صورت میں عطا فرمایا ہے، قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمایا ہے، جو قرآن پاک میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف وحی کر دیا گیا ہے، فرمایا میرے نبی ان سے یہ بات اعلانیہ طور پر یہ بات کہہ دو، ان کو یہ بات واضح کر دو، فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، ساری کائنات کی دولتوں میں جو جمع کرتے ہیں سب سے اعلیٰ، بہتر اور سب سے خوبصورت دولت ہے یہ قرآن پاک، خیر مما یجمعون، ہم نے کائنات میں اس سے پیاری، اعلیٰ، خوبصورت اور بہترین دولت عطا ہی نہیں کسی کو کی، سب سے اعلیٰ دولت ہے اللہ کا قرآن، اس سے بڑھ کر کیا چیز رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اعلیٰ دولت قرار دیا، سب سے بہترین دولت قرار دیا۔ اور ایک مقام اور بھی قرآن پاک کا عرض کروں، فرمایا میرا پیغمبر چلیے یہ رزق کی بات کر لیتے ہیں، یہ دولت پیسے روپے کی صورت کی بات کر لیتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ پیسہ روپیہ رکھتے ہیں اپنے پاس، جتنا بھی خزانہ ہے، قارون جیسا خزانہ بھی ان کے پاس آ جائے، جتنی بھی یہ دولتوں کو جمع کر لے، پیسہ ان کے پاس آ جائے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زارۃ الحیات الدنیا، میرے نبی آپ کی آنکھیں ان کی دنیا کی دولت اور رونق، پیسہ روپیہ، کار مکان کوٹھی بنگلہ، جو کچھ بھی زمینیں، جو کچھ بھی سونا چاندی، ان کی طرف تیری نظریں نہیں آنی چاہیے، آپ اپنی نظروں کو ان کی طرف مت بڑھائیں۔ کیوں؟ فرمایا لنفتنہم فیہ، ہم جس کو پیسہ دیں، روپیہ دیں اور ان کو رزق دیں، ان کو ہم سونا چاندی دیں، کرنسیاں دیں، دولتیں دیں، زمینیں دیں، میرا نبی یہ تو ہماری طرف سے آزمائش ہے، ہم تو دیتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے۔ کون ہے جو صحیح حق اس کا ادا کرے گا دولت کا؟ جو کرے گا وہی آگے جائے گا نا۔ حدیث بخاری ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کعبے کے نیچے یعنی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں اچانک آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کعبے کی بات ہے یا نہیں ہے، بہر صورت بخاری کی روایت آپ بیٹھے تھے کہ میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو زیادہ دولت والے ہیں، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ 3 دفعہ فرمایا کہ ابو ذر وہی بچے گا جو یوں یوں یوں، 3 دفعہ 3 طرفوں پر آپ نے یوں اپنے چلو بھر کر یوں یوں چھڑکے اور جھٹکے، فرمایا جو دولت کا یہ حق دے گا وہی بچے گا، ورنہ سارے دولت مند پکڑے جائیں گے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ورنہ سارے پکڑے جائیں گے۔ اے میرا پیغمبر یہ تو معمولی دولتیں، ورزق رب کا، لیکن تیرے رب کا یہ جو رزق ہے قرآن پاک کی صورت میں، یہ جو قرآن پاک کی شکل میں تیرے پاس جو رزق ہے، خیرون یہی اعلیٰ ہے، وابقا اور یہی ہے باقی رہنے والا۔ ساری دولتیں ختم ہو جائیں گی، نہ ختم ہونے والی دولت کیا ہے؟ صرف اللہ کا قرآن۔ یہ بڑی چیز کی چیز ہے، یہ بلند و بالا چیز ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے دنیا میں اللہ نے یہ سب سے بڑی قیمتی چیز دی ہے۔ اس وجہ سے یاد رکھیے اگر قرآن پاک پڑھا جائے، آپ کو کڑ ہونے لگے نا، اندر سے گڑبڑ ہونے لگے اور مروڑنے لگے، سمجھو کہ تمہارے اندر نفاق ہے اور کفر کی شکلیں موجود ہیں۔ اگر قرآن پاک پڑھا جائے، آپ کے اندر تازگی آ جائے، آپ کے اندر ہمت بننے لگ جائے، خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگ جائیں، سمجھیں کہ آپ کے اندر ایمان محفوظ ہے۔ قرآن ہے، اگر مروڑ پڑتا ہے تو سمجھو اندر سیاہی آ گئی ہے۔ اگر قرآن پاک سن کر شوق بڑھتا ہے نا، محبت بڑھتی ہے اور خوشی کی لہر دوڑتی ہے، تو سمجھیں اللہ کی توفیق سے آپ کے اندر ایمان محفوظ ہے، کامل ایمان محفوظ ہے۔ فرمایا میرے نبی یہ جو کہتے ہیں نا، یہ پہلی بس کہانی ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اولئک یہی تو ہیں وہ لوگ، الذین حق علیہم القول، جن پر یہ قول واضح کر دیا ہے ہم نے، فی امم، وہ جماعتیں قد خلت من قبلہم من الجن والانس، انس و جن کی جو جہنم میں جائیں گی نا، یہ بھی انہی کا حصہ بن کر جہنم میں جائے گا۔ فرمایا اولئک جائے گا، انہم کانوا خاسرین، اور یہ وہاں جا کر کوئی عزت نہیں پائیں گے، وہاں جا کر یہ ذلیل ہو جائیں گے، خاسرین، رسوائی ان کو آئے گی، اور یہ ٹوٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو نیچا دکھلایا۔ اللہ کریم ہم سب کے دل دماغ کو قرآن کی روشنی سے منور فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ قرآن کی فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن پاک کے ذریعے علم اللہ پوری دنیا میں پھیلا دے۔ اللہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت کامل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ۔